یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. ہم لوگ سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں, ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. ہم اپنے اسٹیٹس کو پہچانیں, اپنے مقام کو پہچانیں, اور ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اب ماہ رمضان کریم آ رہا ہے. ہم جہاں جتنی ہماری ضرورت ہے نا, بس ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنا رزق تلاش کریں, لیکن ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں, نماز تراویح کا, 5 وقتہ نمازوں کا, رمضان کریم کے روزوں کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھرپور طریقے سے ہم ٹائم نکالیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ہم تبدیلی لے کر وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خود خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ماہ رمضان کریم کی آمد جو ہے اس کا استقبال ہم ایسے کریں گے کہ ہم انشاءاللہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے. قرآن کی تلاوت سنیں, قرآن کا ترجمہ سنیں, قرآن کی تفسیر سنیں, مگر کس سے؟ علماء حق اہل سنت و جماعت سے سنیں. ابھی یہ 2 4 6 مہینے کے ڈپلومے کروائیں گے, کرواتے ہیں, لوگ چلا رہے, گمراہی بھی عام پھیلائی جا رہی ہے, بد عقیدگی نے بھی خوب زور پکڑا ہوا ہے, اور ہمارے لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے. وہ بھی کٹ شارٹ میں چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دین کی سمجھ بوجھ, بعد میں چلے درس قرآن, فہم قرآن کے نام سے چل کے پتہ چلا کہ وہ جا کر کے گمراہی میں گر گئے. اور ابھی رمضان کریم میں ابھی بلکہ پینافلیکس بینر آپ کو نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. علم سیکھو, یہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, علم سیکھو تو یہ بھی دیکھو کہ آپ کس سے سیکھ رہے ہو. وہ سکھانے والا وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کئی مقامات پر, یہاں کے ہمارے جامعہ فیضان غازیان کے کہیں اساتذہ کی صورت میں, کہیں دورۃ الحدیث, کہیں تخصص فی الفقہ, کہیں دیگر درجات کی صورت میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جا کر کے درس قرآن دیتے ہیں. آپ کی اس بلال مسجد میں بحمدہ تعالی 4تھا درس قرآن مجید مکمل ہونے کے قریب ہے. 29واں سپارہ چل رہا ہے, اور یہ المیہ ہے ہمارا. سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات جا رہی ہے, یہ المیہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا, کہ ہم بظاہر یہ کہتے ہوئے تو نظر آتے, اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جناب یہ بڑی قدیمی مسجد ہے. بھائی قدیمی مسجد سے آپ کی مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کی مسجد ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات بہت اچھی ہے, یہ خدا کا گھر ہے, یہ تو محبت کی بات ہے. مگر بتاؤ کیا اس مسجد میں ایک مرتبہ بھی الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان ہوا؟ اور اگر ایک مرتبہ بھی الف لام میم سے لے کر والناس تک ترجمہ کنز الایمان شریف وہ اس کا بیان نہ ہوا, تو پھر یہ ہمارے لیے ایک افسوس کی بات بھی ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے اس قوم کو درس قرآن نہیں دیا. اس قوم کو جو ضرورت ہے وہ درس قرآن کی ضرورت ہے. اس قوم کی اپنی ضرورت جو ہے وہ درس قرآن ہے. ایک امام کی ذمہ داری بھی یہی ہے, ایک خطیب کی ذمہ داری, ایک مسجد کی انتظامیہ مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے, وہ قرآن کی تعلیم کو عام کرے اپنی مسجد میں. آج کے اس اجتماع میں مجھ سمیت آپ ہم سب اپنا احتساب کریں, جائزہ لیں کہ آیا میں نے قرآن سے کتنا رشتہ اپنا مضبوط کیا ہے. سورۃ الفاتحہ شریف, اس سورۃ الفاتحہ شریف کا ترجمہ, اس کا مفہوم, اس کے معانی کیا اتنا بھی میری سمجھ میں ہے؟ سوال ہے یہ. 30 پارے تو نور علی نور ہیں. ایک سورۃ الفاتحہ جو ہر نماز میں ہر رکعت میں جس کی تلاوت ہوتی ہے, ایک ہے تلاوت کا ہونا, ایک ہے اس تلاوت کا سمجھنا, وہ کلام الہی کو سمجھنا کہ میرا رب مجھ سے کیا خطاب فرما رہا ہے. تو اگر ہم نے اپنی اتنی عمر میں سورۃ الفاتحہ شریف کا ترجمہ, تفسیر, معنی اور مفہوم اور اس کے اغراض و مقاصد کو نہیں جانا, تو پھر پورے قرآن کو ہم نے کیا جانا؟ جب اس چیز کا علم ہمارے پاس نہیں, ہم نے شعور نہیں پکڑا, تو پھر دیکھیں ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. بہت ساری چیزیں لوگ لے کر کے اپنی آتے ہیں, یعنی سوالات کی صورت میں وہ جواب انہی کے پاس موجود ہوتا ہے. بس اوقات پلٹ کر ان سے ایک کراس کوسچن کر لیا جائے تو وہ جواب خود دیتے ہوئے نظر آئیں گے, مگر یہ جواب کیوں نہ دے سکے
یہ ان کی غفلت تھی، وہ جو غفلت کی چادر ہم نے اپنے اوپر تان کر کے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہے، اپنی فیملی کو قرآن کے نور سے دور رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ غفلت، یہ جہالت جو ہے آج ہمارے اوپر طاری ہوئی ہے۔ اگر آج گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، گھر گھر، نگر نگر یہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے، یہ تعلیم دی جائے، جتنا ہم انگلش کے اوپر زور دیتے ہیں، میتھ کے اوپر زور دیتے ہیں، اردو کے اوپر زور دیتے ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، آپ دائرہ شریعت میں رہ کر کے عصری علوم سکھائیں۔ ہمارا بھی ابھی جو پوسٹر جاری ہوگا، ہم انشاءاللہ آپ درس نظامی میں 9th اور میٹرک یہاں سے جامعہ فیضان قادیان سے کروائیں گے۔ یہ ہمارا پوسٹر مارکیٹ میں آنے والا ہے کہ ہم عصری علوم بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، رفتہ رفتہ چیزیں لے کر کے آگے۔ آپ دوستوں کی دعاؤں کی برکت سے، بزرگوں کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے، رمضان کریم کی برکت سے لے کر کے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، جو بھی رفتہ رفتہ ترقی ہو سکتی ہے وہ کی جائے، مگر ہمارا جو مضبوط رشتہ ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے، ہمارا مضبوط رشتہ جو ہے وہ حدیث رسول کے ساتھ ہے، کلام الہی سے ہے اور کلام رسول سے ہے۔ جب تک ہم اپنا رشتہ کلام الہی سے مضبوط کریں گے، یعنی قرآن سے مضبوط کریں گے، جب تک ہم اپنا رشتہ کلام رسول یعنی حدیث رسول سے مضبوط کریں گے، انشاءاللہ ترقی، خوشحالی، کامیابی، فلاح جو ہے وہ ہمارا مقدر بنے گی۔